السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ عبس، اور آج سورہ مقدسہ کی پہلی 10 آیات پر بات چیت ہوگی۔ کل کے درس میں سورہ عبس کا شان نزول، ان آیات کا شان نزول، اس کا پس منظر گزارش کی تھی، اور وہاں پر 2 نکتے ہائی لائٹ کیے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دور وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دور ہے، یعنی آپ کو اللہ نے رسول مبعوث فرمایا، ذمہ داری دی، اور مکہ کی جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کی طرف بھیجا کہ ان کی اصلاح کیجئے، ان میں سے ایک سچی جماعت تیار کیجئے۔ یہ وہ دور ہے، اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ تو ایک موقع ایسا آ گیا جس میں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ کے ایک صحابی، آپ کے ایک ورکر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جو اثرات تھے وہ اچھے نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے اس سارے واقعے کے تناظر میں کچھ ارشادات نازل فرما دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہہ دیا کہ یہ رویہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے ہماری تربیت ہوگی۔ قیامت تک آنے والی جتنی بھی جماعتیں ہیں اور ان کو جو لیڈران ہیں، ایک لیڈر نے اپنے ورکر کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، کیا اس کے دائرے اور تقاضے ہیں، وہ یہاں سے واضح ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، عبسہ، اس نے تیوری چڑھائی۔ عبس کا معنی کل بھی گزارش کی تھی، اس کا معنی ہے کہ اپنے غصے سے ماتھے پر جو اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں۔ وَتَوَلَّى، اور منہ پھیر لیا، یعنی اچھا نہیں سمجھا۔ اور یہاں پہ ذرا توجہ کیجئے، اللہ رب العزت نے غائب کے صیغے ارشاد فرمائے ہیں۔ عبسہ، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ اس نے ایسے کیا، تولیٰ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس نے ایسا کیا۔ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کیا کہ آپ نے ایسا کیا ہے۔ یہ آپ کی شان، آپ کی عظمت اور رفعت ہے کہ اللہ ڈائریکٹ آپ پر ناراض نہیں ہو رہے، اشارہ کر رہے ہیں، اور یہی انداز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی انداز ہے۔ کوئی بھی بڑا بھی اگر جونیئر سے بات کرنا چاہے تو کوشش کرے گا بھرپور کہ کسی اور انداز میں بات کر لے، کسی اور کی مثال کے ذریعے سے وہ اس کو سمجھا دے۔ ڈائریکٹ نہیں کہے گا تم نے ایسے کیا، تم نے یہ کیا، یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی برابر کا آدمی ہے تو بالکل ہی مناسب نہیں ہے، اور اگر کوئی سینئر ہے تو اور مناسب نہیں ہوتا۔ تو بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی یہاں اللہ نے سمجھا دیا۔
کہ اپنے ورکر سے بات کیسے کرنی ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب سے بھی بات کیسے کی، غائب کے صیغوں سے۔ اس نے ایسا کیا کہ اس وقت جو چہرہ ہے آپ کا وہ غصے والا ہو گیا۔ کس وقت ہوا؟ ان جاءہ الاعمی، یہ کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا، اور یہاں بھی صحابی کا نام نہیں لیا اللہ نے، بلکہ کہا اندھا آیا، لیکن صحابی وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ صحابی بعد میں آتے تھے، آپ کو ملتے تھے، تو آپ ان کا اکرام بڑا کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، یہ وہ میرے پیارے صحابی ہیں جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے وہ عتاب کیا، یعنی ناراض ہوئے میرے ساتھ اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے کتنی اہمیت ہے صحابہ کی۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، سنیے اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ، آپ کو کیا خبر ہے، لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، شاید وہ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہیں یا ڈسکشن کرنے آئے ہیں اور وہ ان کا تزکیہ ہوتا، یعنی ان کی اصلاح ہوتی، وہ اپنے اس مسئلے میں جس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ضروری ہے۔ او یذکر، یا جو وہ سوچتا ہے فتنفعہ الذکریٰ، تو آپ اس کو سمجھاتے تو اس کو فائدہ ہو جاتا، یعنی گویا وہ تو ممبر ہے آپ کا اور اپنے اس علمی فکری ارتقاء میں ہے، تو جو چیز پوچھنا چاہ رہا ہے اس کے نتیجے میں اس کی تربیت ہوتی، تزکیہ ہوتا، اس کی ضرورت ہے وہ۔ اور دوسری طرف کیا ہے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لے کے، یہ سردار بڑے بڑے، اللہ ماشاءاللہ دیکھیں انداز میں، کس انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں، اما بہرحال من استغنا، یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بالکل اس فکر سے ہی مستغنی ہے، ان کو کیا پرواہ ہے آپ کی دعوت کی، آپ کی فکر کی، آپ کے اس اعلیٰ پروگرام کی۔ یہ تو مقابلے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو کیا فکر ہے بھلا۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، اور آپ ان کی فکر کرتے ہیں، آپ اس کی فکر کریں جو آپ کی جماعت ہے، آپ کے ساتھی ہیں، اور ان کے حوالے سے ان کی ارتقائی سفر ہے، ان کو ہم نے تربیت کرنی ہے۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اور ایک بات یاد رکھیے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جو سچی جماعت تیار ہو رہی ہے ان کی تربیت کیجئے، دعوت ضرور دیجئے، دعوت تو دینی ہے ظاہر ہے، لیکن آپ پر یہ ضروری نہیں ہے، ما علیکہ، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، اللہ یزکا، کہ یہ درست نہیں ہوتا۔ اگر یہ لوگ نہیں سمجھتے تو آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کے اصول پہ ہی ان سرداروں کے پاس ہیں، ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے بات سمجھا دی کہ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو دعوت دیں، لیکن اپنے دوستوں کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ دوست کیا کر رہے ہیں ہمارے آپ کے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اس کے اندر کیا تڑپ ہے، بہرحال وہ آپ کے پاس آیا یسعیٰ، دوڑتا ہوا، وہ تو ایک اس کے سامنے مسئلہ ہے، کوئی ڈسکشن ہے، کوئی ضرورت ہے اس کی، تو وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، نابینا ہے، گرتا ہوا آ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فوراً پہنچوں اور اس مسئلے کو ڈسکس کروں، اور وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا ہے، وہ تو اتنا اونچی شان والا ہے کہ اس کے دل میں علم کا شوق، تربیت کا شوق اور اللہ کا ڈر ہے، اور آپ کی ملاقات کے لیے وہ آ رہا ہے، اور کتنی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، ممکن ہے راستے میں کہیں گر نہ گیا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ نے پورا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور آپ کیا کر رہے ہیں،
آپ ان سے غفلت برت رہے ہیں۔ آپ کا جو انداز ہے اس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ آپ اس کی جد و جہد کو، اس کے علم کے شوق کو، اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ میرے عزیزو، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ تو ایک واقعہ ہے۔ یقیناً اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی ہے، اور اس واقعہ سے ہم نے بھی کچھ سیکھنا ہے، تربیت لینی ہے۔ آج بھی جماعت کے جو لیڈر ہیں وہ رفیق کار ہیں، وہ اپنے دوستوں کی تربیت کر رہے ہیں، ان کو مل کے چلنا ہے۔ لیڈر وہی تو ہوتا ہے جس میں صلاحیت زیادہ ہے۔ لیڈر تو جانشین ہے پچھلی تاریخ کے، ان کی بڑی اہمیت ہے، لیکن لیڈروں کو یہ بات سمجھا دی کہ ورکروں کی بھی اہمیت ہے۔ آج یہ جو لیڈر ہیں یہ بھی تو تربیت کے مرحلے سے گزر کے یہاں پہنچے ہیں، لہٰذا اپنے رفیق کار، اپنے دوست، اپنے ساتھی کی کسی موقع پر حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سچی قیادت وہ ہے، اچھی قیادت وہ ہے، کامیاب قیادت وہ ہے جو اپنے ورکروں کو ساتھ لے کے چلے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، اور اگر غلطی ہو جائے تو نظر انداز کرے، ان کو معاف کریں، ان کو سمجھائیں۔ جو زیر تربیت ہوتے ہیں وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں اور ان کو سمجھایا جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی۔ اور بالخصوص یہ جو ماحول یہاں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دعوت میں آپ سینئر لوگوں کو دعوت دیں، سماجی معاشرتی جو مختلف شعبہ جات کے لوگ ہیں ان کو دعوت دیجیے، لیکن اپنے ورکروں کو نظر انداز نہ کیجیے، ان کے ساتھ مینجمنٹ رکھیے۔ بڑی اہم گفتگو ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں، غور و فکر کیا کرے، اور آج بھی ضرورت ہے ایک سچی جماعت کی، اس کی تیاری کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اور جو ہمارے بزرگ جنہوں نے رہنمائی دی ہے اس خطے کے اندر، حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ایک تسلسل ولی اللہ فکر ہے، اور اس فکر میں ہندوستان کے اندر خانقاہ رائے پور اس کی وارث ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کے وارث ہیں۔ تو ہمیں ان کے ساتھ جڑنا ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔